الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ المائدہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ ترجمہ: تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تم احرام کی حالت میں رہو تم پر حرام ہے، اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ احرام کی حالت میں خشکی پر کسی جانور کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا ہے، جس کا بیان پچھلی آیت کے اندر ہوا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سمندر یا دریا کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حلال ہے۔ اس میں محرم اور غیر محرم دونوں برابر ہیں۔ پہلے سے دریائی شکار کر کے سفر میں جاتے وقت اگر وہ ساتھ لے گئے یا سفر کے دوران دریائی شکار کر لیا تو یہ دونوں صورتیں مسافروں کے لیے درست ہیں۔ اس میں محرم یعنی احرام کی حالت میں ہونا یا غیر محرم کے احرام کی حالت میں نہیں ہے، اس کا سروکار نہیں، جبکہ خشکی کا جو شکار ہے وہ محرم یعنی جو شخص احرام کی حالت میں ہو اس کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ کسی قسم کے بھی احرام میں ہو۔ اگر احرام عمرے کی نیت سے باندھا ہو تو خشکی کا شکار اس میں بھی حرام ہے، اور اگر احرام حج کی نیت سے باندھا ہو تو خشکی کا شکار اس میں بھی حرام ہے، یا احرام قران کی نیت سے باندھا ہو، گویا عمرہ اور حج ایک ہی احرام کے اندر کرنے کا ارادہ ہو تو بھی خشکی کا شکار حرام ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ جملہ احکام کی پابندی کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سب کو جمع ہونا ہے، وہاں پیشی ہے، حساب ہے، لہٰذا وہاں کے لیے فکر مند رہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآن کے احکامات پر مکمل طور پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔